أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الحبيب العالي الفضل العظيم الجاد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے تمام یاران طریقوں کی خدمت میں سلام عاجزانہ قبول ہو. آج درس تصوف کی جو نشست ہے وہ واقعی اپنے اندر ایک ایسے اسرار و رموز رکھتی ہے جو پچھلی نشست سے ہم لیتے ہوئے چل رہے ہیں. آگے ہمارا درس تصوف کے اندر جو موضوع ہے چل رہا ہے وہ موضوع ہے اسباق و مقام. ہم اب تک 5 اسباق کے حوالے سے جن میں سے 3 کی تفصیلات ہم نے حاصل کری ہیں. آج مزید انشاءاللہ میں لیتا جاؤں گا. اور ہم نے ابتدا جو کی تھی وہ لطائف خمسہ سے کی تھی. پھر لطائف ستہ کی بات ہوئی. پھر 7واں سبق روح کا سلطان الافکار کے حوالے سے بات ہوئی. اصل مقصد کیا؟ ہم درس تصوف کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے اس بارے میں؟ ہم کس مقصد کے لیے آتے ہیں؟ جانے کا آنا سوچنا کی بڑی عظیم ڈیوٹی ہے اور وہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کے لیے ہم آ رہے ہوتے. اور یہ یقین جانے اتنا خوبصورت علم ہے کہ جو شخص اس علم میں اپنے قدموں کو رکھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب اتنا ہی زیادہ اس کو محسوس ہونے لگ جاتا ہے. جب وہ محسوسات کے درجے میں داخل ہوتا ہے تو اس کو ایک ایسی لذت نصیب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کے جلووں کی بارش اس پہ برسنے لگ جاتی ہے. جب وہ نور کے بادلوں کی بارش اس کی روح پر پڑتی ہے تو روح پر جو گناہوں کے سبب کثافتیں جم گئی ہوتی ہیں، میل جم گیا ہوتا ہے، اس بارش کی، اس نور کی بارش کی برکت سے وہ میل اترنا شروع ہوتا ہے. اور جب وہ میل اترنا شروع ہوتا ہے اب جب وہ ذکر اللہ کا کرتا ہے تو اس کو پھر مزہ اونچا آتا ہے. تو پہلا سبق جو روح کا تھا لطائف پہ خمسہ آئے، خمس 5 کو کہتے ہیں، وہ تھا قلب، مقام قلب، نقطہ والا قام، قاف لام والباء. دوسرا تھا مقام روح، تیسرا تھا مقام سری، اور چوتھا تھا مقام خفی، اور 5واں تھا مقام اخفا. چھٹا ہے مقام نفس، اور 7واں ہے سلطان الافکار. آج جو ہم تذکرہ کریں گے، جو آج ہم سیکھیں گے، وہ مقام خفی یعنی مقام سری سے لے کر بات کو لے کے چلوں گا تاکہ گزشتہ سے پیوستہ ہو جائے بات. صحیح ہے. اور آج کی نشست انتہائی اہمیت کی حامل اس حوالے سے بھی ہے کہ آج ہم ان کیا کہتے ہیں اذکار، 7 لطائف کے اذکار سیکھیں گے. اور میں لکھواؤں گا یہ کہ ہم نے پہلے سبق پر کون سا ذکر کرنا ہے، دوسرے روح کے سبق پہ کون سا ذکر کرنا ہے، تیسرے پہ کون سا ذکر کرنا ہے، چوتھے پہ کون سا ذکر کرنا ہے، 5ویں سبق پہ کون سا ذکر کرنا ہے، چھٹے یعنی مقام نفس پہ کون سا ذکر کرنا ہے، سلطان الافکار 7ویں سبق پہ کون سا ذکر کرنا ہے. آج یہ بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک صاحب نے 2 نشستیں پہلے بھی ایک سوال بڑا اچھا کیا تھا کہ آپ ان اسباق کے جو رنگ بھی بتائیں گے. تو یہ بالکل علم السبقہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یاد رکھیے گا تصوف، علم تصوف کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اس میں موضوع چل رہے ہیں وہ کسی نہ کسی علم سے ضرور ریلیٹڈ ہے. یہاں الحمدللہ آپ کو چاہے حافظ عدنان ہو، محترم منی صاحب تھے، مفتی صاحب ہیں، یا یہ نکمہ ہے، یہ جو علوم جتنے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں یاد رکھیے گا ان سے ریلیٹڈ بھی علوم آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان کے نام نہیں بتایا جا رہا لیکن موجود ہیں. یاد رکھیے گا وہ 101 علوم یہاں آپ کو بتائے جا رہے ہیں. اگر آپ نوٹ کرنے والے بن جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ واقعی 101 علوم نہیں. میں نے بھی ایک علم سبقہ لفظ بول دیا ہے. سبقہ کس کہتے ہیں؟ رنگ کو کہتے ہیں. رنگوں کا بھی علم ہے. سبقہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا رنگ سب سے زیادہ اچھا ہے. تو اللہ کا رنگ جس پہ جم جاتا ہے نا بس پھر وہ اللہ کا ہو جاتا ہے. تو بہرحال تو آج جو ہم انشاءاللہ سبق کی ابتدا کریں گے اس کے اندر ہم یہ رنگوں کا بھی تذکرہ بالکل آپ کو بتاؤں گا کیونکہ بہت ضروری ہے. ہم نے پچھلے درس تصوف کے اندر ہم نے سبق کے روشن ہونے کا تذکرہ کیا، پھر ہم نے اس کے جاری ہونے کا تذکرہ کیا، پھر ہم نے اس کے راسی ہونے کا تذکرہ کیا، پھر ہم نے مقام قلب، پھر مقام روح، پھر مقام سری کا تذکرہ کیا.
پھر یہ بتایا گیا کہ مقام قلب جو روح کا پہلا سبق ہے اس کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک سے ہوتا ہے. جب کسی سالک کا جب مقام قلب جاری ہوتا ہے تو اس کے اندر گریہ مزاری کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے حضور استغفار کرتا رہتا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے. کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی جو روح ہے اس کی تجلیات اس کے مقام پہ پڑ رہی ہوتی ہیں, اور جب اس کا غلبہ محقق ہو جاتا ہے یا اس کو حاصل ہو جاتا ہے تو اس کو آدم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے. اسی طرح ہر مقام کا یاد رکھیے گا. دوسرا مقام جو روح ہے اس کا بیان دو انبیاء کرام کی ارواح مبارکہ سے رابطہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, ان کی صفت کیا تھی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوگوں بندوں کو مخلوق کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیا کرتے ہیں. آپ نوٹ کریے گا, جب آپ اس سبق دوسرے سبق سے اپنا ذکر جاری کریں گے, اس کو جاری کریں گے تو آپ کے اندر علم حاصل کرنے کی ایک عجیب طلب پیدا ہو جائے گی. اب معلومات حاصل کریں گے, اچھی معلومات حاصل کریں گے. جیسے اتنا آتا ہی نا پھر بھی ایک آیت ہی کو لے لیا جائے, صحیح ہے, ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی, اب آپ اس آیت کی ریسرچ میں لگ گئے, مختلف تفاسیر پڑھی, چاہے وہ مسلک دیوبند کے ہوں, بریلوی کے ہوں, اہل حدیث کے ہوں, اہل تشریح کے ہوں, صحیح ہے, آپ پڑھ رہے ہیں کیونکہ علم حاصل کر رہے ہیں. مومن کی پہچان یہ جہاں پہ اتنے نکات ملتے ہیں اس کو حاصل کر دیتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا بات. تو میں آپ کو اس کے ترغیب بتا رہا ہوں. آج کل ہمارا کیا کہتے ہیں صوفیانہ درس نظامی میں جو آج کل بالکل لیٹسٹ موضوع علم تفسیر کے حوالے سے چل رہا ہے وہ ترجمہ چل رہا ہے, اور ترجمہ اس انداز سے چل رہا ہے کہ مسلک دیوبند کے حوالے سے ایک لیا ترجمہ عالم کا, انہوں نے ان کل کی کیا معنی لکھے, پھر اسی طرح اعلیٰ حضرت کا لیا, صحیح ہے, بریلوی مقطع فکر کا, اسی طرح پھر اہل تشریح کا لیا, انہوں نے کیا اس کے معنی اپنے الفاظ میں کیا لکھا انہوں نے, صحیح. اسی طرح جماعت اسلامی کے جو مولوی صاحب ہیں ان کا انہوں نے ترجمہ تو نہیں کیا قرآن پاک کا, انہوں نے تفہیم جو سمجھا انہوں نے لکھ دیا, وہ تفہیم القرآن ہے, یاد رکھیے, وہ تفسیر قرآن نہیں ہے, صحیح. موضوع اس لیے آگے تیسرا سبق ہے. تو اور دوسرا سبق ہے جس کی میں بات لے کے چل رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام انہوں نے اپنے اللہ کی مخلوق کو دعوت دی, تو آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا, آپ اپنے گھر والوں کو نماز کی دعوت دیں گے, اپنے گھر والوں کو ذکر کی فضیلت بتائیں گے, اپنے گھر والوں کو کہیں گے بھائی وہ ذکر کرو, اس طرح ذکر کرو, مزہ آئے گا, اس طرح ذکر کرو, اللہ کا قرب زیادہ ملے گا, کیونکہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم آیت پڑھتے ہیں لیکن کبھی غور نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری شہرت سے زیادہ نزدیک ہوں, شہرت یہاں ہوتی ہے. تو یہ زیادہ نزدیک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ بندے جب تو خود بھی اللہ کی طرف قدم بڑھائے گا, کہ جب بندہ اپنے رب کی طرف قدم بڑھاتے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, روایت کا علماء مشاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں 70 قدم اپنے بندے کی طرف بڑھا دیتا ہوں, بندہ تو بڑھے میری طرف. کاش ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے, اللہ تو بہت ضروری ہے, یاد رکھیے گا یہ, صحیح. یہ ہو گیا دوسرا مقام یعنی مقام روح. تیسرا مقام سری, اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح مبارک ہے. موسیٰ علیہ السلام کی صفت کیا تھی؟ وہ اللہ سے کلام فرمایا کرتے تھے, اس کائنات کے راز پوچھا کرتے تھے. تو اس پر اس کائنات کے راز جو ہیں کہ اگر ستارے کی کنڈیشن اس ٹائم پر اتنے بجے یہاں پر ہے, یا چاند اس ٹائم پہ اتنے بجے یہاں پر ہے, تو پوری کائنات میں نظام چل رہا ہے, سورج کب غروب ہونا ہے, کب طلوع ہونا ہے, تو یہ اس میں پیچھے بھی ایک راز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ ہماری ان نشانیوں میں اہل علم جو ہیں, اہل عقل ہیں, جو اہل فرد جو ہیں, جو سمجھتے ہیں, جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے لیے بڑی عجیب نشانیاں ہوتی ہیں. تو ہمیں غور کرنا پڑے گا. تو یہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے جس کا تیسرا سبق جاری ہوتا ہے. اب آئیے آج ہم روح کا جو چوتھا سبق ہے, جسے لطیفہ کیا کہتے ہیں خفی کہا جاتا ہے. یہ مقام روح سے اوپر 4 انگش کے فاصلے پر قائم ہے. میں نے آپ کو پورا پریکٹیکل کر کے بتایا تھا کہ آپ کے دل کے چاروں طرف موجود ہے. صحیح, میں 12 ڈائیگرام یہاں پہ آپ کو دی ڈسپلے کر کے کہ اس کی کیا کہتے ہیں اپنی اصل میں پہنچنے کی علامت کہ اس میں ذکر جاری ہو جاتا ہے. اس کا تعلق حضرت خفی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح پاک سے ہوتا ہے کہ طالب آپ میں شفا کا عنصر بڑھ جاتا ہے, یعنی کہ خدمت خلق کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. جب چوتھا سبق جاری ہوتا ہے, آپ یقین جانیں آپ جس پہ ہاتھ رکھ کے دم کریں گے اللہ کو سے شفا ملے, ایسا ہے. امید کرتا ہوں کوشش کریں گے. تو آپ کو اس لیے ذکر بتائے,
ہر نماز کے بعد صرف اللہ ہی پڑھنا ہے، 17 مرتبہ پڑھنے، 21 مرتبہ پڑھنے، یا ایک تصویر پڑھنے جتنی آپ کی استطاعت ہو. ایک تصویر میں نے بہت میکسیمم بتائی ہے، ورنہ میں کم سے کم ہی بتاتا ہوں. کوشش ہوتی ہے کہ بھائی کم از کم بندہ 17 مرتبہ تو پڑھ ہی سکتا ہے، 21 مرتبہ تو پڑھ ہی سکتا ہے، کتنی دیر لگے گی. تو چوتھا سبق جس کا یہ جاری ہوتا ہے نا، اللہ اکبر، اس کے اندر کون سا عنصر پیدا ہو جاتا ہے؟ کون سی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے؟ شفا کی پیدا ہو جاتی ہے. جس پر وہ اللہ کا نام لیتا ہے، ہاتھ رکھ کے دم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کو کیا مل جاتی ہے؟ شفا مل جاتی ہے. ہم کہتے ہیں یار بعض کے دم میں بڑی تاثیر ہے، وہ کسی پہ دم کرتا ہے، پھونک دیتا ہے، یا اس کا ہاتھ پکڑ کے ذکر کرتا ہے، اس کو کراتا ہے، تو بندہ جو بیمار ہوا ہوتا ہے اس کو شفا مل جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ایسی چیز ہے؟ ایسی کیا چیز ہے جو تیزی سے اس میں؟ دیکھیں، ایک شخص کو آپ انجیکشن لگائیں اور ایک شخص کو آپ بخار کی گولی کھلائیں، دونوں میں کیا فرق آتا ہے؟ انجیکشن بہت تیزی سے کام کر جاتا ہے، اور وہی گولی صحیح ہے انسان کھا لے گا، لیکن اس کا افیکٹ کتنے گھنٹوں بعد آئے گا؟ 4 سے 3 گھنٹے بعد اس کا افیکٹ محسوس ہوگا. لیکن انجیکشن لگنے کے 15 منٹ کے اندر اندر اس کو امپیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اس کا بخار ایک دم کرنا شروع ہو جائے گا. یہ فرق ہے. تو یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نا، یہ انجیکشن والی بات بتا رہا ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں گڑ، یہ گڑ کی بات بتا رہا ہوں. صحیح ہے، کیونکہ یہ میں نے آپ یقین میں نے آپ کو آج ایک بات بتائی تھی، یہ میں نے لکھا اس وقت تھا. سنیے گا بات کو. 23 رجب 1416 ہجری بمطابق 17 دسمبر 1995. میں اسی طرح آپ کی طرح اپنے مرشد کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. یہ میں نے لکھا ہے، یہ دیکھیں پورا، یہ میری بیاض ہے، آپ سب جانتے ہیں. یہ بیاض کے کچھ پنے آپ کی خدمت میں ہیں، پوری اتنی موٹی کتاب ہے. تو صحبت مرشد جو ہے، صحبت استاد جو ہے، بہت ضروری ہے. لکھے، یہ لکھنا کام آتا ہے. میں آپ کو نوٹ کر کے کیا میں نے بتائی. 23 رجب 1416 ہجری 17 دسمبر 1995 یعنی 1995 بعد نماز مغرب بامقام خیابان نظامی 5/9/10 نام آباد کراچی پاکستان. یہ مجھے مجھ سے سب کا گھر مجھ سے کھانا کھانا ہے. اس دن یہ تربیت کیا دی گئی جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. قلب، روح، سری، خفی، اخفاء، لطائف خمسہ عطا فرمایا ہمارے بچے نے. وہ میں نے نوٹ کر لی ہے، یہی چیز میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. صحیح ہے. تو اب جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں، خفی بات، یہاں تک کسی کے بات سمجھ میں آئی مجھ سے پوچھ سکتا ہے. قلب، روح، سری، خفی ہو گئے. 5واں انتہائی اہمیت کا عامل بھائی وہ ہے مقام. اور آج جمعرات سے کوئی بڑی خاص نسبت ہے. پر سنیے گا کہ اخفاء یہ وہ مقام جہاں پر ایک سالک اپنے نبی کریم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر ہر دم اٹھتے بیٹھتے درود و سلام پیش خدمت کرتا رہتا ہے. یعنی سالک سراپا درود بن جاتا ہے اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں کو یعنی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. یہ مقام ہے اخفاء کی بات عرض کر رہا ہوں. صحیح ہے. اور اب آئیے میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس کے بعد حضرت نے میں نے مجھ سے جب خواجہ محمد امین نظامی اللہ تعالیٰ کے درجات میں آپ نے بات فرمائی کہ پھر ان اسباب کی روشنی کے بارے میں بتایا. یہ نوٹ کرنے والی چیز ہے. جب مقام قلب روشن ہوتا ہے تو زرد روشنی وارد ہوتی ہے. کون سی روشنی وارد ہوتی ہے؟ زرد روشنی. قلب، روح، سری، خفی، اخفاء. صحیح. یہ لطائف ہے. کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ خمسہ. قیدی سے اور ہے. جب یہ اس پہ کون سی روشنی وارد ہوتی ہے؟ زرد روشنی. اب مقام روح پر جو روشنی وارد ہوتی ہے میں اس کی وجہ بھی بتاؤں گا. بعض سالکوں کو کوئی اور روشنی نظر آتی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، جب مقام روح روشن ہوتا ہے تو سرخی مائی روشنی ہے اس پر. جب وہ سالک زیادہ پریکٹس کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ان تجلیات کا جو اثر ہے اس میں واضح ہوتا ہے کہ یہ روشنی بھی اس کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے.
الحمدللہ. اسی طرح مقام سری پر سفید روشنی وارد ہوتی ہے. یہ بہت مشکل سے لوگ بتاتے ہیں, نہیں پتا ہوتا لوگوں کو. اکثر آپ پورے پاکستان کی خانقاہوں کا وزٹ کر لیں, یہ نہیں بتائی جائے گی تفصیلات سے بات, لیکن جان حافظ صاحب کی محنت, عربی گرامر جس انداز سے پڑھا رہے ہیں میں نے نہیں دیکھی ابھی تک. بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ, بڑے تو بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ پیسے لے لے کے بتا سکھا رہے ہیں, لیکن وہ یہ انداز نہیں ہے, اور یہاں فری آف کاسٹ ہے. ایک ورڈ پہ ریسرچ حافظ صاحب لے کے بیٹھتا ہے, ماشاء اللہ سے بہترین چل رہی ہے, لیکن بیٹھے آئیں ضرور, پابندی سے آئیں. تو سری پر یعنی تیسرے سبق پر کون سی روشنی ہے؟ مقام وہ سری پر سفید روشنی ہے. اس طرح مقام خفی بس ہاں سب جائے گی اس پر. میری رائٹنگ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اور مقام ہے خفی اور اکفا پر یہ بہت ضروری ہے معلوم ہونا, اور اس کا لکھنا بھی بہت ضروری ہے. سب روشنی مقام خفی پر ہے, اور مقام اکفا پر جامنی روشنی ہے. اچھا یہ میں بات عرض کرتا چلو, سلسلہ قادریہ, چشتیہ, سہروردیہ, نقشبندیہ, اویسیہ اور شاذلیہ, لطائف خمسہ کی جو روشنیوں کا معاملہ ہے وہ یہی ہے یار, 6 سلاسل. جس طرح میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ 6 سلاسل کی تربیت ملے گی اس خانقاہ سے, یہ آپ کی خدمت میں تیسرا حصہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. پہلے 2 حصے میں بتا چکا ہوں. جی جناب. مقام اکفا کا تعارف میں نے دیا تھا, جانے کہنا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے ہوتا ہے. اب ذرا سوچیں, یہ دل ہے, اچھا آپ نے ریمائنڈ کر دیا, 5ویں اکفا, یہ نمبر 5 جامنی ہے. صحیح. دیکھیں یہ جو ہے نا نمبر میں نمبر ڈالوں, اس نمبر سے امید کرتا ہوں آپ پہچان جائیں گے. یہ نمبر سے سمجھ رہے ہیں نا آپ کو؟ پہلا مقام کون سا ہے؟ مقام قلب, بولے بھائی آواز سے. دوسرا مقام کون سا ہے؟ مقام روح. تیسرا مقام کون سا ہے؟ مقام سری. چوتھا مقام کون سا ہے؟ مقام خفی. اور 5واں مقام کون سا ہے؟ مقام اکفا. انتہائی اہمیت. یہ دیکھیں, یہ چاروں اسباب, یہ چاروں مقامات اس مقام پر آ کے تمام کی تمام روشنی جب ضم ہوتی ہے, وہ بعض لوگوں کو اس طرح کی جامنی نظر آتی ہے, بعض لوگوں کو بالکل گولڈن نظر آتی ہے, اور بعض لوگوں کو بالکل سفید نظر آتی ہے. اور ایک اور چوتھا رنگ ہے سبز رنگ, اور وہ سبز رنگ ایسا ہے, نارملی آپ گنبد خضرا والا سبز رنگ سمجھتے ہیں نا, نہیں, ٹرکوائز کلر ہے. وہ ہے گرین ہی ہو, لیکن سمندر کا آپ نے گرین کلر دیکھا ہوگا, ٹرکوائز کلر کے نام. صحیح. یہ علم ہے پورا, یاد رکھیے گا. میں اگر اس کو صرف ان روشنیوں کو استعمال کس طرح کیا جائے جو بندہ شفا یاب ہو جائے, وہ بھی ایک علم ہے, لیکن میرا موضوع نہیں ہے. دل تو بہت چاہ ہے, لیکن میں اگلی کلاس میں اشارہ پر بتاتا جاؤں گا. ابھی صرف ایک اشارہ دیا ہے. اب آئیے مقام نفس پر, اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. بڑے میں نے, اللہ معاف کرے, میں لیکن تربیت کے طور پہ جملہ آپ سب کہنا ضروری ہو جاتا ہے کہ مشائخ کو میں نے پیچھے دیکھا ہے, نہیں پتا ہونا, نہیں پتا, اور جنہیں پتا ہے وہ بالکل تربیت دیتے ہیں. وہ نفس, مقام نفس. اس پہ نیلے رنگ کی روشنی, روشنی کا اثر ہوتا ہے. اس نیلی روشنی کا بڑا گہرا تعلق ہے ہماری پوری باڈی سے, بے انتہا گہرا تعلق ہے. صحیح بتاؤں ابھی. اور 7واں جو سبق ہے, اللہ اکبر, جی نہیں, اچھا یہ میں ابھی ڈسکس کر رہا ہوں, دونوں چل رہا ہے. میں آگے بڑھا ہوں لیکن لکھنا پہلے چاہوں. سلطان الافکار, یہ دیکھیے گا,
گولڈن. اب ایک سلسلہ ہے، میں اس کا نام نہ لکھ کے معلومات کے طور پہ لکھ رہا ہوں، یاد رکھیے گا. سلسلہ تو صاحب، یہ سلسلے کا نام ہے. جس طرح چشتی ہے، قادری ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، شتاری ہے، صحیح ہے. تو بارہ ایک سلسلہ تو ظاہر ہے. حضرت جنید، خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جس کا تعلق ہے، صحیح. اور ان کے سلسلے میں آپ یقین جانیں فنا فی الرسول کا یہ عالم ہوتا ہے کہ صرف یہی رنگ نظر آتا ہے. کون سا رنگ نظر آتا ہے؟ گولڈن کلر نظر آتا ہے. بڑا یونیک سا کلر ہے یہ گولڈن کلر ہے. جنت میں جب صبح ہوگی نا انشاءاللہ وہ دیکھا تھا، انشاءاللہ ہم سب دیکھیں گے تو ایسا گولڈن سا کلر نظر آتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جب شام ہو رہی ہوگی، اور آج بھی جب شام جنت میں ہوتی ہے تو اس رنگ کی بڑی جھلک نظر آتی ہے. علماء مشائخ سے ہم نے سنی بات ہے. سلسلہ تو صاحب یہ والا دال ہے، یہ والا دال ہے. دال یہ زے نہیں ہے، اس میں زا کہتے ہیں نا، سیدھی یہ دال ہے. زبان کی لوگ اوپر کے دانتوں کے بالکل کناروں سے سیدھی نہیں نکلے گی. یہ والا دال، یہ زا ہے. دونوں میں فرق ہے. صحیح. اس لیے میں نے اچھا آپ نے توجہ، زا ہا دو چشمی ہے اور با. یہاں تو کوئی سوال ان سے پوچھ سکتا ہے؟ ابھی کوئی سوال ہو کسی کا؟ کیونکہ میں ذکر لکھواؤں گا اس کو، انتہائی ضروری ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. بقاعدہ خمسہ کا چار مختصر انداز میں بتا دیا. آپ کا جو دل ہے اس کے ہی چاروں طرح کی چیزیں ڈھونڈ رہی ہیں. اب آئیے نفس. چھٹا سبق اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ سلسلہ قادریہ میں اور سلسلہ نقشبندیہ میں اور سہروردیہ میں چشتیہ سلسلے کے علاوہ تین سلاسل کے اندر، تین سلاسل کے اندر کیونکہ بقیہ اویسی اور شاذلی وہ بھی عوامی رنگ کے کچھ حصے میں آتے ہیں جو چشتیہ سلسلے کی شاخوں میں ہیں. تو میں بات یہ کر رہا تھا تاکہ شاذلی سلسلے کو قادری سلسلے کی شاخ کا بعض لوگوں سے سنا ہے کہتے ہیں، لیکن اس کی تحقیق نہیں ہے. لیکن بات جو ہے وہ نافذ کریں گے. تو نفس اور سے مجھے دیکھیے گا، قادری سلسلے میں اور نقشبندی سلسلے میں، سہروردی سلسلے میں بالکل آپ کا یہ جو سر کا بالکل حصہ ہے اوپر والا، اس کو بولا جاتا ہے اور اس کو قالبیہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قالبیہ. مقام قالبیہ بھی کہا جاتا ہے نقشبندی سلسلے میں، قادری سلسلے میں، سہروردی سلسلے میں. لیکن چشتیہ سلسلے میں کیا بولا جاتا ہے؟ یہ لفظ بولا جاتا ہے نفس، مقام نفس. اب چشتیہ سلسلے میں مقام نفس بولا جاتا ہے. صحیح ہے. آپ حیران ہوں گے یہ ہے کیا؟ یہ آپ کی ناک اور یہ دو آنکھوں کے بالکل سینٹر والا حصہ، یہاں ایک پورا الف لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ کا نام الف اللہ، چمبے کی بوٹی، بندھ مرشد لائی بھول. تاکہ قادری سلسلے کے ہیں تو سلطان باؤ رحمۃ اللہ جنہوں نے ربائی لکھی ہے، پورا کلام لکھا ہے. ابیات باؤ رحمۃ اللہ. تو لیکن تربیت کا انداز تھا، انہوں نے بھی سارے چاروں سلاسل کو دیکھتے ہوئے بات لے کے چلے آئے. تو یہ بڑی پیاری بات کر گئے وہ نفس کے حوالے سے. تو مرشد کی جب نظر پڑتی ہے وہ تربیت کیا ہے؟ تزکیہ نفس. یہ تزکیہ نفس کا ایک عمل ہے. تو یہ جو مقام نفس ہے چشتیہ سلسلے میں جو مجھے آپ کو بنیادی طور پہ سکھانا ہے کہ وہ کیا ہے کہ الف اللہ. یہاں جو ذکر کرتے ہیں اس مقام پر الف اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اب میں ایک لفظ لکھ رہا ہوں. ستہ 6 کو کہتے ہیں، یاد رکھیے گا. خمسہ 5 کو کہتے ہیں عربی زبان میں. یہاں پر لطائف خمسہ ہے اور یہ لطائف ستہ ہے. بس 6 لطائف ستہ یہ بہت مشہور ہے. تمام طریقت کی جتنی بھی سلاسل ہیں اس پر مرشد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مرید کو یہاں لازمی بتا دے. سچا مرشد جو ہے وہ لازمی تربیت دے گا. وہ بابا فرید احمد نے فرمایا درویش قدر علم پایا، وہ درویش ہی نہیں جس کے پاس علم ہو. اب میں آپ کو بات بتاؤں، آپ حیران ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت افضل ہے یا پیر کی سنت افضل ہے؟ یہ بتائیے. سوال ہے میرا. کس کی؟ رسول کی سنت افضل ہے. پیر رسول کی سنت پر عمل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اب ذرا غور کریے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں ایک انگوٹھی کو استعمال کیا ہے اور یہاں کیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے؟
हाथ में कितनी अंगूठी होती है? चारों, दोनों हाथों में। ये भी नहीं है तो दोनों हाथों में अंगूठी में भी आ रही है। कुछ सुन्नत नहीं है, याद रखिएगा। मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर नासिर कादरी साहब, आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सही है। तो उन्होंने मुझे बड़ी प्यारी बात बताई, हदीस मुबारक मिशकात से भी बताई कि अकीक पहनो, इसमें बरकत है। फिर फरमाया आमिर, और ये हजरत मेरे मुर्शिद ने मुझे यही तरबियत बता दी कि अंगूठी पहनने की एक उम्र है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस उम्र के हिस्से में आकर अंगूठी पहनी थी, पता है किसी को? मालूम है किसी को? होगा है ना सवाल आपने? मजेदार सवाल है। चले आपको दिया रिसर्च, पूरा हफ्ते की इजाजत है, मालूमात लें, किताबें छाने, उलमा से मिले, अहले इल्म से मिले, रसूल ने किस उम्र में अंगूठी को इस्तेमाल किया गया था। सुन्नत ये थी कि रसूल ने जब भी अंगूठी का इस्तेमाल फरमाया तो उसका नगीना होता था ना, जो पत्थर होता था, क्या वो सामने के ऊपर होता था या पीछे के ऊपर होता था? आप में से जवाब दे सकते हैं? और कोई? इन्होंने एक जवाब आया सामने, और कोई? सामने के ऊपर होता है लेकिन उसके नीचे वो खुला होगा ताकि वो यहां से बस हो गया। और ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल जवाब है, जवाब नहीं है अमित भाई। आपको मुझे ज्यादा देना, आपको जरूर मत करेगा, बोल दूंगा मैं आपको। जाने कायना सल्लल्लाहु की सुन्नत मुबारक पता क्या है? अंगूठी का पे जो पत्थर जड़ा होता था, जो नगीना होता था, उसका रुख हथेली की तरफ होता था, कि जब आपकी मुट्ठी में लेनी तो ये जो पत्थर था कि ये दिल और दिमाग की लकीर के दरमियान में टच होता था, तो उसकी जो रेजेस है आपके वजूद आपको तकबीयत देती है। जिनको दिल का आर्जा है वो ये सुन्नत पर अमल करें, सही हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सुनने लेकिन नियत तो करें सुन्नत पर अमल करने। अब आप बता दें क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर, पीर बने बैठे हुए हैं, ये नहीं पता। एक जमाना था ये देख लिया करते थे ना यार मुर्शिद ने सुन्नत के खिलाफ अमल किया, छोड़ के चले जाते थे, और आज तो पता नहीं पता सुन्नत क्या है ना? नहीं पता हमें। वाकई बड़ी मुर्शिद होना, पीर होना इतनी भारी जिम्मेदारी है। यौमा नबू कुल वाक़ई मांगे, हम बड़े वजह पूरे तुम्हारे मुर्शिदों, तुम्हारे पीरों, तुम्हारे इमामों को तलब करेंगे। और अल्लाह अकबर, जिम्मेदार है, जिम्मेदारी है बहुत बड़ी, बड़ी भारी जिम्मेदारी है। और जिनको दी जाती है तो उनको ऐसे नहीं दे दी जाती, कुछ देख कर दी जाती है, इनसे ये काम लेना है। तो भाई इस चीज को बड़ा फर्क रखिएगा अपने दरमियान। अगर कोई इस तरह कर रहा है आप बहस नहीं करें, अच्छा जो है हमें तो ये बताएं। सीरत नबी किताबें आप सर्च की यहाँ रखी हुई हैं, कभी दिन में मौका मिले कारी साहब से इजाजत दें, आपको खोल के बताएंगे। सीरत इब्न हिशाम वगैरह यहाँ मौजूद है, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहीबुल मख्तूम यहाँ मौजूद है, ये सर्च बुक्स, अवार्ड याफ्ता बुक्स यहाँ मौजूद है। आप पढ़े, मुताला करें, फिर पता चलेगा, मजा आएगा फिर इंशाल्लाह। तो आइए आप जिक्र लिख के मकाम कल बहुत जरूरी है। यकीन जाने अभी तक तो मैं अल्लाह ही पे हल्का ये ट्रेन चलाने की कोशिश कर रहा था, अल्लाह अल्लाह दो हफ्ते लग गए। लोगों ने शुरू करी माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल नहीं करा, जरूर सही है। तो पहला जो मकाम ला इलाहा इल्लल्लाह, बड़ा मजेदार है यार, ये तरतीब सुनिएगा और अदब इस जिक्र करने का। ये वो कलमा है जो अर्श इलाही में लिखा हुआ रखिएगा। इसके बाद मोहम्मद रसूल की लिखा हुआ है, वो भी इमाम मुहिद्दीन अरबी रहमतुल्लाह अलैह को फवाइद मक्की में बड़ी तवील रिवायत इसमें लिखी है, तज़किरा होगा इंशाअल्लाह बताऊंगा आगे आने वाले वक्त में। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। एक जमाने में लफ्ज़ अल्लाह भी बोलती थी अवाम, मखलूक वो इलाह बोलती थी, सही है। तो ये जो लफ्ज़ अल्लाह जो है ना, ये अल्लाह, ये दो लफ्जों का मिलकर बना है, अल और ला। अल ये जो इलाह जो है ना, इलाह, इससे पहले अल्लाह बात क्लियर हुई। ये रिसर्च एकदम सवाल दूसरा दे रहा हूं आपको, तहकीक करें बारे में, सोचें ये लफ्ज़ अल्लाह पढ़ते हुए क्या तासीर है, सही है। तो वो जब जिक्र करेंगे वो ये, अब देखें ये जो छठा आपको बताया, मैं सुल्तान और सुल्तान में नहीं आया हूँ, छठे पर है। तो ला का आपने क्या जिक्र करना है, किस तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है। बहुत से मेरी कंडीशन देखिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल पर वक्त लगेगी, ला यहां से उठेगा। अब ला कैसे उठेगा कि आपने अपने नाम से अर्श लाइन तक ऊपर लेके जाना है। आसमानों से ऊपर है ना, अर्श लाइन तो बहुत ऊपर है, बस यही तरह ला
میں کچھ بھی نہیں ہوں، الہ بس اللہ کوئی ہے، الہ الا اللہ، اللہ کی سوا کوئی نہیں۔ جب دل میں یہ ضرب لگے گی نا اس طرح سے کہ اللہ، آپ نے دیکھا ہوگا بعض کا ذکر میں بھی لوگ اس طرح گردن ہلا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی نے پوچھا کیوں لا رہے ہو، اس کی لاجک کیا ہے؟ بہت کم مرشد بتاتے ہیں، جن کو پتا ہے ان کو ضرور پتا ہوگا لا رہے ہیں کبھی، لیکن ہم نے کسی سے پوچھا یہ، ہم نے اپنے مرشد سے خود پوچھا کہ بھائی ہم اس طرح ذکر کرتے گردن کیوں لا رہے ہیں، کیا لاجک ہے اس کی، وجہ کیا ہے اس کی؟ ہماری باڈی، ہماری روح آخر ہمارے باڈی کے اس طرح موشن کرنے سے ہی کیوں اتنی تیزی سے ایکٹیویٹ ہو رہی ہے؟ جی اچھی بات ہے، یہ تو میں تو آخر میں کام ہوں گا، لیکن کیوں ایسے ہی کیوں دل پر درد ایسے ہی لگ سکتی ہے اللہ ہو؟ اچھا جی، آپ نے بہت بہترین جواب دیا، بڑا مناسب جواب دیا، جواب میں ہے کہ دل پہ درد کیوں لگائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کا دیکھیں، ہم نارملی جب کسی کپڑے پر زیادہ محنت لگ جاتے ہیں نا تو اس پہ ڈٹرجنٹ لگا رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کاسٹک سوڈا وغیرہ جو بھی لگا رہے ہیں، پھر اس کپڑے کو اٹھاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں زمین پہ یا جو بھی پنجا ہے روز سے مارتے ہیں، جب اس کو مارتے ہیں تو اس میں سے میل نکلنے شروع ہوتا ہے، تو جو ضرب ہے نا یہ اللہ کے نام کی جب آپ کے دل کو لگنا شروع ہوگی، جو کثافت ہے جو میل آپ دل سے لگنا لگ چکا ہے وہ پھر اس طرح نکلنا شروع ہو جائے گا، اس لیے کرتا ہے یہ علم ضرب جو علم ہے باقاعدہ علامہ شیخ کلیم کیا نام تھا ان کا، حضرت شیخ کلیم اللہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ، صحیح انہوں نے باقاعدہ جو کتاب ریسرچ ورک کرا اپنا، کشکول کلیمی کے نام سے وہ کتاب ہے، اس میں اذکار کی ضربوں کا ذکر ہے، وہ کتاب یہاں پڑھائی جائے گی، یاد رکھیے گا یہ ہمارے نظام میں شامل ہے۔ مجھے حضور امیر ملت نے جو کتابوں کا شیڈول دیا ہے نظام چشتی نظامی نصاب کا، وہ میں انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا، وہ حضرت سید فاروق سید فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، شفیق کے سردار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یاد رکھیے گا، کیونکہ میں ان دو کے حوالے سے اپنے مرشد کے حوالے سے چوتھی میں بھی بات نہیں کروں گا، کیونکہ جو بات کروں گا ریسرچ پہ کروں گا، آپ ریسرچ کریں، تحقیق کریں اپنی، اور اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ تو یہ بات کرنا آ گئی کہ لا الہ الا اللہ، جب ہم اپنی باڈی کا اس طرح لے کر آتے ہیں تو ہمارے وجود پورا جو ہمارا وجود ہوتا ہے نا اس کے اندر ایک ہلن پیدا ہو جاتی ہے، جب وہ ہلن پیدا ہوتی ہے نا تو جب باڈی کے اندر ہلن پیدا ہوتی ہے تو باڈی کے اندر کیا وارمنگ کنڈیشن آ جاتی ہے، وارم ہونے لگتی ہے، گرم ہونے لگتی ہے، تو جب وہ انجن کسی بھی گاڑی کا جب گرم ہوتا ہے تو انجن کی اسپیڈ کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، بڑی آتی ہے، تو میں اندازہ لگا دوں روح کی اسپیڈ کیا ہوگی، کیونکہ انجن بنایا گیا ہے نا گاڑیوں کا، یہ ہماری پوری باڈی کو دیکھ کے بنایا گیا ہے، انسان کی، یاد رکھیے گا، اسٹارٹ کے نہیں ہے۔ اب سنیے، اب آپ سوال پورا کریں۔ یہی بات مجھے یہی بات آپ کرنی ہے، میں اس لیے آخر میں وہی ہے آپ نے بات اچھا چلے بتا دیں، کیونکہ اچھا آپ نے بڑا ٹیکنیکل لفظ بولا ہے مقام نفس اٹھاتے ہوئے، بالکل آپ بالکل صحیح ہیں، آپ اسی طریقے سے کریں، اس لیے پہلے لکھوائیں گے تاکہ یاد ہو جائے، اگر یہ یاد، کیونکہ یاد رکھیے گا ان ساتوں کے ساتوں اسباب کے نام اگر آپ لوگوں کو یاد ہو گئے نا تو آپ یقین جانے جب آپ نماز پڑھیں گے ان اسباب کے ساتھ اس نماز کا وقت بھی کچھ اور ہوگا۔ پھر میں آپ کو اسی گزارش سے کیا ہے کچھ جگہ ایسی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، میں آپ کو بتاؤں گا یہاں کھڑے نفل پڑھیں، یہاں کھڑے کو یہ فرض نماز پڑھیں، یہاں کھڑے کو یہ سنت پڑھیں، آپ صاحب یقین جانے میں اپنے مرشد پہ قربان جاؤں، شفیع میاں سرکار کو قربان جاؤں، اللہ اکبر، اس مقام پہ نماز پڑھنے کا مزید اونچا رہتا ہے۔ آپ کو تحدیث نعمت کے طور پر میں آپ کو بتا دوں، بالکل یہاں اس زمانے میں 3 پلر لگے ہوتے تھے، جنگلہ کا سب کچھ نہیں بنا ہوا تھا، بالکل یہ جو ممبر کے سامنے والا جو پلر ہے نا، اس سین میں یہ تیسری چوتھی سب بچی ہے، کبھی اس سین میں اس چوتھی سب والے حصے میں بڑھ کر نماز پڑھیے گا، بیت اللہ کی زیارت ہوگی انشاءاللہ۔ یہ میں آپ کو تحدیث نعمت کے طور پر بتا دوں، تو یہ میرا ہی مشاہدہ نہیں ہے، اور بھی لگا ہے، میں نے جگہ بتا دی، جب آپ پوچھتے نہیں ہے کچھ چیزیں ایسی جو تحقیق کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں۔ جب یہ آپ کو ساتوں الفاظ فکس ہو جائیں گے، جب یہ ساتوں الفاظ آپ پریکٹس کر لیں گے نا، پھر میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ اور کس طرح نماز پڑھتے ہیں، یہ کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، یہ نماز میں لوگ پڑھا تھا کہ ان کے پاس چھوڑنے والوں کو مزہ آیا تھا نماز پڑھنے۔ اگر ہمارا مرشد امامت کروا رہا ہو تو ہم ترستے غیر پیچھے اللہ اکبر پڑھ کے نیت تو پیچھے کھڑے ہو جائیں، کیوں ہماری یہ ہمارے اندر جذبہ کیوں ہوتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟
کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اللہ کا مقبول بندہ اس کی نماز کو قبول ہوتی ہے، سب کی ہماری نماز قبول ہو جائے گی، کیا مطلب وہ اپنی نماز بخشش کا ذریعہ بن جائے. اور جب اس کے پیچھے پڑھ کر اپنے گھر میں جاتے ہیں تو جو روح کا جو فیض ہوتا ہے جو مسجد سے آپ کو مل رہا ہوتا ہے، مسجد کے ممبر تک سے آپ تک پہنچ رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے گھروں میں منتقل ہو رہا ہوتا ہے. ہم نہیں سوچتے یہاں پر، ہمیں سوچنا پڑے گا اپنے ذہن کے بچوں کو کھولیے. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں عوامہ پہن کے بھی یہاں پر بیٹھے، آپ پینشن میں بیٹھے کوئی اعتراض نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، بیٹھے آئیں پابندی سے آئیں، کوشش کریں. تو لا الہ الا اللہ اس لفظ سے پڑھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ. پڑھیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اچھا اس میں ایک بات آپ کو سمجھا، بعض لوگ بالکل بے رحم سارے آتے ہیں، ایسا نہیں کریے گا، سروائکل مسئلہ ہو جائے گا، گردن کا مسئلہ، موڑ کا مسئلہ ہو جائے گا. یہ ادب بھی بتاؤں چاہتا ہوں، احتیاط بتا کہ لا الہ الا اللہ. ویسے پڑھیے 3 دفعہ میں ذکر کرواؤں گا، یہ لا الہ الا اللہ، دل پہ مقام قلب پہ لگے گی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بس فرق یہ ہے کہ ہم نے اپنے پورے وجود کی نفی کرنی ہے، اللہ کا کچھ نہیں ہے، بس کوئی میرا رب ہے، یہ علاوہ کوئی نہیں ہے، الا اللہ. کیا ہے؟ الا اللہ کی جب لگے گی. اب آئیے دوسرے سبق کی طرف، مقام روح کا. یہاں پہ کون سا ذکر کریں گے؟ تو یہ بالکل ذکر، اس کے بعد یہ بڑا جامع ہے. افضل الذکر قل لا الہ الا اللہ. حدیث مبارکہ ہے کہ اذکار میں سب سے افضل ذکر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ. اس لیے یہ اگر ترتیب مشاہد میں ذکر ہے. یہاں پر 12 تاریخ کو جو محفل ہوتی ہے، یہ ذکر تو ابتدا اس سے بھی پہلے 4 الفاظ بتائے جاتے ہیں کہ حسبی ربی جل اللہ، معافی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ. اس ترتیب سے کرایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا سبق مقام روح، وہاں سے کون سا ذکر کہ اب ادھر توجہ کرنی ہے، الا اللہ. پڑھیے میرے ساتھ، ذکر کریے اس مقام روح میں توجہ کرتے ہوئے الا اللہ الا اللہ. اچھا یہ جو میں پروناؤنس کر رہا ہوں نا، اس طرح میں پڑھ رہا ہوں، اس کو نوٹ کریے گا. بعد الا اللہ الا اللہ وہ ذکر نہیں یاد رکھیے گا. یہ ہم ذکر کر رہے ہیں، تسبیح کا جپنا الگ ہے، ذکر کرنا الگ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگ جو تم نے ایمان لائے اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. الا اللہ الا اللہ الا اللہ. اپنے یہ 2 انگلیاں اس مقام پہ رکھیے تاکہ یاد آ جائے. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. اللہ کا کہاں پر ہوگا مقام سری؟ ادھر مقام کرسو پر، یہ ادھر کیا ذکر ہے؟ اچھا لوگ پڑھتے ہیں اللہ، صحیح ہے، اللہ پھر پڑھنا اللہ، اس طرح نہیں پڑھنا. اللہ توجہ کریے، 2 یا 3 میں یہاں رکھیں. اللہ 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 اللہ. یہ بس اب ہو جائے گا. یہ ترتیب آپ کریں گے نا باقی، اور مرشد کا تصور کریں گے ان کے قلب مبارک سے، اس مقام سبی سے آپ کے مقام سبی تک اللہ کی روشنی کا تواتر چل رہا ہے. مقام خفی ہو گیا، مقام خفی کی طرف آتے ہیں. یہ ذکر دیکھیے کون سا ذکر لکھا ہے میں نے؟ اللہ. جی جناب. بیت اللہ کا بہترین، بیت اللہ کا تصور کیجیے. بیت اللہ سے روشنی آپ کو اس مقام پر آئی، بشرط ہے کہ آپ کو یہ مقام پتا ہو. آپ کریں مزہ آئے گا کیوں نہیں؟ میرے پاس حدیث ہے اس معاملے میں، یاد رکھیے یا دلیل ہے میرے پاس اس کی. بعض لوگ کسی مرشد کے آپ میں بیت نہیں ہوتے، لیکن ان کو یہ طلب ہوتی ہے، وہ طلب ہی ان کو سچے مرشد کی طرف خود ہی لے جاتی ہے. ایسی بات ہے. اس کا حصہ میرے پاس لکھا ہے، آ جاؤ تمہیں توجہ مرشد ڈالتا ہے. یہ توجہ ڈالنے کا بھی اثر ہے. یہ کہیں نوٹ کر لیں میرے سوال کو. تیسرا سوال ہے یہ کہ توجہ کس طرح دی جاتی ہے، کس طرح توجہ دی جاتی ہے روحانی طور پہ. کہ آپ بیٹھے ہیں کراچی میں، آپ نے توجہ ڈالی، وہ لاہور میں بندہ بیمار کا صحیح ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ مقام کون سا کہلاتا ہے؟
आवाज से बोलिएगा। मकाम खफी, यहाँ ये दो उंगलियां रखें, तीन उंगलियां ऐसी तरह रखें। हम कौन सा जिक्र करेंगे? अल्लाहू 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 अल्लाहू। तवज्जो यहाँ पर आपकी याद रखिएगा चौथे सबक पर। अल्लाहू अल्लाहू। अब जो मेरा सर का झुकाव है, जो मेरी गर्दन का झुकाव है, वो इस रुख पर है। पहले यहाँ था, फिर सही मकाम, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ आया, अब चौथे सबक अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। दिल से पढ़िए। आइए पांचवें सबक की तरफ जाते हैं। इसको मकाम इख्फा कहा जाता है। जाने कहना समझे में रूह मुबारक से बनाया नाम होता है। इसका याद रखिए, बड़ा खुश नसीब है। हुसैन की जियारत तक इस बंदे को नसीब हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको जाने कहना समझ की मोहम्मद रसूल की जियारत नसीब फरमाए, आमीन। मैं आपको अभी आखिर में एक अमल बताऊंगा, मैं वो जिक्र बताऊंगा, करिएगा इंशाअल्लाह। बख्श देता हूं बल्कि आप। अच्छा, पांचवा सबक है अल्लाहु सल्लल्लाह। क्या है? अल्लाहु अल्लाहु सल्लल्लाह। ये दुरूद भी याद रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सीने के बिल्कुल बीचों बीच। अल्लाहु सल्लल्लाह अल्लाहु सल्लल्लाह अल्लाहु सल्लल्लाह। जरा आंखें बंद करिएगा, गुंबद खजरा का तस्वुर कीजिएगा, हुसैन के रोजा मुबारक का, या सुनहरी जालियों का तस्वुर। आंखें बंद करें, कुछ लम्हों के लिए आंखें बंद करें, तस्वुर करेंगे हुसैन की बारगाह में बैठे। क्योंकि आज की जो रात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे आका से हदीस बारगाह में मौजूद है कि जब मेरा उम्मती मुझ पर मौत के साथ दूर पड़ता है तो मैं उसके दूर को खुद समाप्त करता हूँ। अल्लाह अकबर। बात अब तक के फरिश्ते मौजूद है, तुम्हारा बात जिन्होंने दूर तक पहुंचा देते हैं, लेकिन खास आज शबे जुम्मा में जो मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद सलाम भेजता है, मैं उसके दुरूद सलाम को खुद समाप्त करता हूँ। ये हदीस कई उलमा मशाइख ने बयान फरमाई है। भारत तो क्या जिक्र है? अल्लाहु सल्लल्लाह 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 गहरी सांस खींचिएगा यहीं पर। जाने का रोजा मुबारक का तसव्वुर करते हुए अपनी कोई खास दुआ मान लीजिएगा। दुआ मानना तो सांस बाहर निकाल दीजिए, कोई खास दुआ। अल्लाह ताला मेरे मशाइख की आमीन करके आपकी वो दुआ कबूल फरमाए। छठा सबक जो है, यहां मैं पहले बता चुका हूं इसका। अलिफ अल्लाह ये जिक्र होगा, और कैसे होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जवाब भी याद रखिएगा कि इन दो भवों के दरमियान और इस नाप के दरमियान। सही? अब देखिए, मुझे पहले प्रैक्टिकल कह रहा हूं, देखिएगा मुझे कौन से। अलिफ अल्लाह, अलिफ अल्लाह एक रोशनी है जो इस भावों के दरमियान से नाफ से दोनों उठेंगी, मिलेंगी और वापस रिटर्न होगी। अलिफ अल्लाह, अलिफ ये पूरा अलिफ बन रहा है असल में। अब जिक्र कीजिए इसी तसव्वुर में। अलिफ अल्लाह अलिफ अल्लाह अलिफ अल्लाह अलिफ अल्लाह अलिफ अल्लाह अलिफ अल्लाह। रोक लीजिएगा। तो ये तरतीब, यहां तक कोई सवाल? सुल्तानुल अस्कार बड़ा मीठा जिक्र है। अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में फरमाया, या माशर जिन्नी वल इंसी इस्तताअतु अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ये सुल्तान है ना, लफ्ज़ सुल्तान ये है क्या? सुल्तान किसको कहते हैं? गलत। और हम ये जवाब आया, क्या बोला? दोबारा जोर से बोलिएगा। ताकत, जोर। आपने रॉकेट जाते हुए देखा है टीवी वगैरह में, वीडियो वगैरह में, रॉकेट जमीन से खला के मदार में जा रहा है, तो वो उसको क्या चीज चाहिए होती है? कुव्वत, ताकत चाहिए होती है, तो वो मदार से। और इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने यही इशारा दिया है, या माशर जिन्नी वल इंसी इस्तताअतु, ऐ गुरोह जिन्होंने, तुमने क्या इतनी कुव्वत है, इस्तताअत है, अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द, कि तुम इन क्या कहते हैं समावात, आसमान और क्या कहते हैं जमीन के रूह से बाहर निकल जाओ। फनफुज़ू नहीं निकल सकते,
لا تنفذون الا بسلطان، جب تک کہ تمہیں سلطان حاصل نہ ہو جائے. یہ لفظ یہی ترجمہ کر دیا قوت حاصل نہ ہو جائے، پاور تمہارے اندر نہ آ جائے. تو اے سالکو، اے مسلمانوں، اپنے اندر قوت بڑھاؤ، علم کی قوت بڑھاؤ، عمل کی قوت بڑھاؤ، سنتوں پر عمل کرو. آپ یقین جانیں معاشرے میں خود بخود تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی. کبھی ہم نے غور کیا لاکھوں کے اجتماع ہو رہے ہیں، 25 لاکھ اس اجتماع میں موجود ہیں، 50 لاکھ اس اجتماع میں موجود ہیں. ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے یا صحیح ہو رہا ہے؟ یہ بتائیے، ایمانداری سے بتائیے. آپ سے وہ اپنا معاشرہ کرو، اس سے پہلے تو تمہارا معاملہ کیا جائے. آپ کو معلوم ہے دجال کا خروج کا ٹائم کم رہ گیا ہے. یہ جو تیاری ہو رہی ہے نا، تو دجال کے خلاف ایک فوج تیار ہو رہی ہے. انشاءاللہ ہمیں موقع ملا ہم جہاد کریں گے اس کے خلاف. تو وہ ان کی اس کی ابتدا یہی ہے. آپ کے پاس یہ ہتھیار دیے جا رہے ہیں کہ آپ کو آج کتنے ہتھیار ملے؟ 6 مہینے رکھیں گے اپنے پاس، بھول لیں گے. صحیح بات ہے. سب سے سوال کر رہا ہوں، تو یہ ترتیب کو یاد رکھنے. تو یہاں تو ذکر ہوگا یا سلطان یا اللہ. اب یہ ذکر جو ہے نا، آپ کے انگوٹھی سے لے کر سر کی چوٹی تک پورا وجود اللہ کا ذکر کرتا ہے. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بھائی جب آپ کا ذکر کریں گے نا. پورا وجود آپ کا ذکر کرے گا. پوری آئیے ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ. پہلا مقام، یہ پہلے تو سبق تھا قلب کا. صحیح ہے، ہم یہاں سے اسٹارٹ کریں گے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں تو ساتھ ذکر کریں گے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دیکھیں غور سے نا، یہ لکھ بعد میں لیجیے، بٹائے گا کوئی نہیں، آپ کو ٹائم دیا جائے گا. جو پریکٹیکل ہو رہا ہے نا، اس پریکٹیکل کو کر رہے ہیں اکمل بھائی، اس کو بعد میں لکھیے گا، یہ مٹے گا نہیں. آپ کو 2 منٹ 3-4 منٹ کا وقت دیا جائے گا، تاکہ وضو وضو کرانا دیکھیں. آپ یہ پریکٹیکل سیکھیں جو بتایا جا رہا ہے، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. نہیں جانے. آئیے ذکر کرتے ہیں ساتھ. لا الہ الا اللہ. یہ مقام قلب چل رہا ہے، پہلا روم کا سبق. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اٹھ جائیے گا. دوسرے سبق مقام روح کی طرف آتے ہیں. صحیح ہے. اللہ. اب ذکر کیا کریں گے؟ الا اللہ کا. دوسرے سبق یہاں پر ہے. الا اللہ، 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 الا اللہ. گہری سانس کھینچیے گا یہاں پر. آنکھیں مکمل طور پہ بند رکھیے گا. یہ انشاءاللہ نئی نعمت ملے گی. بیت اللہ کا تصور کیجیے گا کہ آپ اللہ کے گھر میں اللہ کے حضور بیٹھے ہوئے یہ ذکر کر رہے ہیں. کیا؟ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ. آگے بڑھتا جاؤں گا. صحیح ہے. جاری ہے. تیسرا سبق سری. صحیح ہے. سری. تیسرے سبق کی طرف آئیے. کون سا ذکر ہے؟ اللہ، 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 اللہ. بھائی چوتھے سبق کی طرف جاتے ہیں. مقام ابھی. اللہ، 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 اور اب پانچویں سبق مقام اقفا بالکل اس کی طرف ہے. اس کی توجہ یہاں رکھیے گا. اللہ صلی اللہ، اللہ صلی اللہ، اللہ صلی اللہ، اللہ صلی اللہ، اللہ. چھٹا سبق مقام نفس چشتیہ نظامیہ سلسلے سے حوالے دار کر رہا ہوں کہ الف اللہ، الف اللہ، الف اللہ، الف اللہ. یہ اور کریے. الف اللہ، الف اللہ،
الف اللہ. اور آئیے ساتواں سبق سلطان الافکار جس کا سے کہا جاتا ہے پورا وجود پاؤں کے انگوٹھے سے لے کے سر کی چوٹی تک کیا ذکر ہوگا؟ یا سلطان یا اللہ، 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 یا سلطان یا اللہ. گہری سانس کھینچیے گا، اپنی کوئی خاص دعا مانگیے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. قبروں کے کام کو فرمانا تھا. یہ درود میں یہاں لکھ رہا ہوں. یہ تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں. ایون مسلم نے بھی عطا فرمایا. ایک انڈیا سے بزرگ آئے تھے قادری اور نقشبندی سلسلے کے حوالے سے، انہوں نے مجھے یہ عطا فرمایا تھا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ جب گھر پر جائیں کھانا کھا لیں، صحیح ہے، سونے جس وقت لیٹیں وضو کریں اور اپنے بستر پر لیٹ جائیں اور اس درود کو کیا لکھا ہے جانیں گے 900 بار ختم کریں. اس درود کو صلی اللہ علیہ یا محمد، میٹھا پڑی گا صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد. اس کو درود حضوری کہا جاتا ہے. حضوری سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو حضور میں کھڑا ہوں. اب معنی سمجھ میں آ گیا حضوری کیا ہے؟ بالکل حضور بولتے ہیں جانے کا حضور کی بارگاہ میں. تو حضور سامنے تشریف فرمائے، آپ ان کی بارگاہ میں کیا کریں؟ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا محمد. انشاءاللہ یہ آپ 900 بار کریے رات سونے سے پہلے. میں تاکید نہیں کر رہا لیکن ایک تیزی سے نمبر طور پر کوئی نعمت دے رہا ہوں کہ جو شخص اس درود کو اس انداز سے پڑھتا ہے 900 مرتبہ، اس کو جانے کا نہ سمجھے خواب میں زیادہ نصیب ہوگی انشاءاللہ. میری دعا ہے سب کو. یہ درود ہی ہے میرے بھائی، یہ درود ہے صلی اللہ علیہ یا محمد. یہ درود ہے صحیح. یہ کوئی وظیفہ نہیں بتا رہا ہوں، یاد رکھیے گا. ہمیں چشتیوں اور نظامیوں کا نا وظیفہ بتانے کی عادت ہوتی ہے. اندر کی بات بتا رہا ہوں، تیسری بات ہے. بابا فرید رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری تربیت دی ہے اس معاملے میں کہ جب اے میرے بیٹوں، اے میرے بچوں، تم دعا کے لیے یاد اٹھاؤ تو بس یہ گمان رکھو کہ اللہ تمہاری دعا قبول کر رہا ہے. میں اسی گمان سے دے رہا ہوں یا اللہ تو اپنے محبوب کی زیارت عطا فرمائے، فرما ان کو جو یہ عمل کریں کہ یہ درود اس انداز سے پڑھیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ میں سمجھ گیا بات. یہ درود ہے بھائی صلی اللہ علیہ یا محمد. اس کے بڑے فوائد ملیں گے. آپ پڑھیں تو صحیح طرح کریں تو صحیح. کیا کیا بیٹھی مددیں ملتی ہیں جی. یہ ابھی جو سوال کیا ہے نا، یہ بڑا زبردست سوال کیا ہے. اگر اب میں آگے سے اجازت ہے یہ روحانی فتویٰ دوں گا آپ کو اس کے جواب میں. میں دنیاوی نہیں بولوں گا، ظاہری مفتی کا فتویٰ نہیں دوں گا میں. صحیح. تو یہ میں بالکل ہی نکمہ ہوں. تو حضرت نے ایک دفعہ میرے نام سے مفتی لگا دیا، لگ گیا تو اب لگ گیا. میں تذکرہ نہیں، لیکن آپ نے مجھے یہاں پر ذرا یاد دلا دی بہت سی ہے، بتانا ضروری ہے. یہ ادب ہے درود کا کہ آپ سکون سے بیٹھ کے پڑھیں. یہ روحانی فتوے کے حوالے سے روحانی فتوہ بتا رہا ہوں. یہ بات تمام علماء مشائخ جمی سلاطین کے ان کا ادب ہی یہی ہے کہ وہ درود ہمیشہ بیٹھ کے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرتے ہیں. وہ چلتے پھرتے نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. میرے پاس دلیل ہے اے وہ لوگوں جو تم میں ایمان لائے اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اگر کثرت سے کرنے میں بندہ سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، اٹھا ہوا بیٹھا ہوا ہے، چل رہا ہے، اب وہ کچرا کنڈی سے گزر رہا ہے، کہیں سے بھی گزر رہا ہے، پاک ہے ناپاک کی وجہ بس ذکر ہو رہا ہے. لیکن جب اس کی بات آتی ہے تو جانے کا سب کے ادب کی اللہ اکبر، تو بھائی محتاط ہو جاؤ. پھر یہاں محتاط ہو جاؤ. جو میں نے آپ کا تھا نا کہ عرش الہی میں یہ کلمہ لکھا ہوا ہے، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو آ کے مکیہ یہاں رکھی ہے کتاب، جن لفظ میں اٹھا کے دیکھیے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پانی جو ہے نا، جب پانی پیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے جب اس پانی کو پیدا کیا نا، یہ سالڈ فارم میں تھا، برف والی فارم میں. اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنی نظر جلالت جب ڈالی تو یہ پگھلنا شروع ہوا. عرش الہی پر اس کو رکھا گیا تھا. عرش الہی پر دیکھیں، عرش الہی کی الگ چمک ہے.
آپ دیکھیں اندھیرے میں بھی پانی چمک، پانی کی الگ الگ اپنی چمک ہے پانی کے اندر، پانی کی قوت کا کوئی مقابلہ ہم میں سے نہیں کر سکتا. یہ اور بات ہے جس کو قوت ہے پانی سے بھی مقابلہ کر لیا. صحیح، لیکن میں مثال دے رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، اثر ڈالا چل پانی ادھر سے ادھر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہمارے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کو یہ قدرت دے دیتے ہیں. تو بات میں کر رہا تھا کہ پھر پانی پہ جب نظر جلالت اللہ تعالیٰ نے پانی پہ ڈالی سالڈ فارم پر، تو پھر پگھلنا شروع ہوا. اور یہ پانی جو ہے نا جانے کا نا کہ جو سالڈ فارم میں تھا اس اصل کے نور مبارک سے پیدا کیا گیا. یہ بھی بتا دوں میں، یہ حضرت شیخ عبدالمحافظ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اکبر اپنی کتاب میں بڑی طویل حدیث میں بات لکھی ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کو نقل کر دیا دلیل کے طور پہ. صحیح ہے. اور جس کو اپنی تشنگی پوری کرتی ہوں، جبریل کی ہدایت، ابو النور بشر صاحب کی کتاب ہے، چاہے مارکیٹ سے لے کے، اس میں اس طرح کے بہت سے سوالات تحقیقات کے ساتھ موجود ہیں، پڑھ سکتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ پانی بہتا ہوا ان اس حصے پر آیا جہاں محمد رسول اللہ لکھا تھا. بتانے فرمایا محتاط ہو جاؤ، کدھر جا رہے ہو؟ میرا محبوب کا نام لکھا ہوا ہے. محبوب ماں نہیں ہے، بظاہر نہیں ہے، ویسے ہے الحمدللہ. میرے محبوب کا نام لکھا ہے، ادب ادب میں آ جاؤ، اس کے اوپر مت بہ جانا، اس کے اوپر مت آ جانا. پانی رک گیا بھائی. یہ آپ کو بات محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ نے بات عرض کری جو تصوف کے امام الصوفیہ نے کہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم لدنی کی لازوال دولت عطا فرمائے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ہمارے ماں باپ کی صحبت کی بڑھ کے مغفرت فرمائے. ہم ناقصین کی دعا اپنے کاملین جان کو قبول کرتے ہوئے یا اللہ ہمارے مشرین کے درجات کو بلند فرما، صاحب مدار کے درجات کو بلند فرما، حصول شفیع اللہ کے درجات کو بلند فرما، شکیل بھائی کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ان کے سایہ آپ کو سب پر تعلیم آنند دلا دے. آمین 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 بحرمت جان کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.